الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل اللہ کے فضل سے کون کون سے جانور ہیں جن کی قربانی جائز ہے اور کون سے ناجائز ہیں ان کا عرض کیا۔ آج اس کے فضل سے کہ اگر جانور ہم نے خریدا ہے تو اس کے اندر کون سے عیب ایسے ہیں جن کی وجہ سے اس کی قربانی ناجائز ہو جاتی ہے اور کس حد تک عیب ہے جس حد تک قربانی جائز ہوگی۔ جس کے دانت نہ ہوں یا جس کے تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں اس کی قربانی ناجائز ہے۔ اس کو ہم اپنی عام زبان میں کھیرا کہتے ہیں، کھیرے جن کے دانت نہیں ہوتے۔ اور بکری میں ایک کا خشک ہو جانا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے۔ بکری کے 2 تھن ہوتے ہیں، اس کا ایک تھن خشک ہو گیا تو اب وہ جائز نہیں ہے کیونکہ وہ اس کا نصف بن گیا، اس کے تھنوں کا نصف بن گیا۔ گائے اور بھینس میں 2 خشک ہوں تو ناجائز ہے۔ اگر ایک اس کا خشک ہے تو ٹھیک ہے، یہ تہائی ہے، اور اگر 2 اس کے تھن خشک ہو جائیں تو پھر یہ نصف ہو گیا، یہ جائز نہیں ہے۔ ایک اگر ہے تو ٹھیک ہے۔ جس کی ناک کٹی ہو یا علاج کے ذریعے اس کا دودھ خشک کر دیا ہو، اور خنسا جانور عام ہمارے مخنث بھی کہتے ہیں، اور مخنث سادہ لفظوں میں کہوں تو خسرا جانور، وہ جس کے اندر دونوں علامتیں پائی جائیں، وہ نر بھی ہو اور مادہ بھی ہو، اور جلالہ جو صرف غلیظ کھاتا ہو۔ بعض جو ہے نا جانوروں کی عادت ہوتی ہے، بالخصوص بکروں میں اپنے پیشاب پینے کی عادت ہوتی ہے، گندگی کھانے کی عادت ہوتی ہے۔ یہ جو میں نے بیان کی یہ سب ناجائز ہیں، ان کی قربانی جائز نہیں۔ فتاوی در مختار کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، اور اللہ آپ کی خیر کرے جہاں پر در مختار میں کتاب الاضحیہ کی 9ویں جلد 537 نمبر صفحہ ہے، جہاں پر یہ مسئلہ آپ کو مل جائے گا۔ بھیڑ یا دمبا، ان کی اون جو اوپر ان کی بال ہوتے ہیں، ان کی اون کاٹ لی گئی ہو اس کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کا 1 پاؤں کاٹ لیا گیا ہو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ فتاوی عالمگیری، جس کو میں نے کل عرض کیا تھا فتاوی ہندیہ بھی کہا جاتا ہے، کتاب الاضحیہ، یہ 5ویں جلد ہے اور صفحہ نمبر 299 اور 98 ہے۔ جانور کو جس وقت خریدا تھا اس وقت اس میں عیب نہیں تھا، جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی، بعد میں وہ عیب پیدا ہو گیا تو وہ شخص مالک نصاب ہے تو دوسرے جانور کی قربانی کرے، ٹھیک ہے نا۔ مالک نصاب سے مراد قربانی خریدنے کے بعد بھی اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ دوسری قربانی لے سکتا ہے، تو وہ اب دوسری قربانی خریدے، عیب والا جانور نہیں کرے گا۔ مالک نصاب نہیں ہے، شرن ہم اس کی ٹرم جو استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں فقیر، شرن فقیر اس کو کہتے ہیں۔ مالک نصاب نہیں ہے تو اسی کی قربانی کر لے۔ یہ اس وقت ہے کہ اس فقیر نے پہلے سے اپنے ذمہ قربانی واجب نہ کی ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ قربانی اپنے اوپر واجب کیسے ہوتی ہے؟ منت مان لینے سے۔ کوئی بندہ منت مان لیتا ہے، میرا مکان اگر بن گیا، میرا بیٹا پیدا ہو گیا، یا میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ تیری راہ میں قربانی کروں گا، تو یہ قربانی اس نے اپنے اوپر واجب کر لی۔ منت مانی ہے کہ بکری قربانی کروں گا، اور منت پوری کرنے کے لیے بکری خریدی، اس وقت بکری میں ایسا عیب نہ تھا، پھر پیدا ہو گیا، اس صورت میں فقیر کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے، اس جانور کی قربانی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہدایت شریف کے اندر کتاب الاضحیہ 2 جلد ہے، صفحہ نمبر 359۔ رد المختار کتاب الاضحیہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 539 میں بھی یہی بات موجود ہے۔ اچھا جی، فقیر نے جس وقت جانور خریدا تھا اس وقت اس میں ایسا عیب تھا جس سے قربانی ناجائز ہوتی، اور وہ عیب قربانی کے وقت تک باقی رہا تو اس کی قربانی کر سکتا ہے، اور غنی عیب دار خریدے اور عیب دار ہی کی قربانی کرے تو اس کی ناجائز ہوگی۔ اگر عیبی جانور کو خریدا تھا بعد میں اس کا عیب جاتا رہا تو غنی اور فقیر دونوں کے لیے اس کی قربانی جائز ہے۔ مثلا بالکل کانگڑو سا، لاغر سا بالکل جانور خریدا اور گھر لا کے اس کو خوب کھلایا۔ اب لاغر جانور کی، کانگڑی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اس گھڑیوں میں گدا ہی نہیں، لیکن گھر لا کے انہوں نے خوب اس کو کھلایا پلایا۔ ہاں جی، ہمارے ہاں بچوں کو شوق ہوتا ہے پٹھے کھلانے کا اور یہ چیزیں کھلانے کا، پٹھے کھلا رہے ہیں، روٹیاں کھلا رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کھلا رہے ہیں، تو وہ اس سے فربا ہو جاتے ہیں، ہاں جی، موٹے ہو جاتے ہیں۔ تو اب اگر یہ فربا ہو گیا تو غنی بھی اس کی قربانی کر سکتا ہے۔ تو فقیر تو پہلے ہی فقیر تھا، وہ لے کے آیا، بس ٹھیک ہے تو کر دے، تیری ٹھیک ہے۔ قربانی کرتے وقت جانور اچھلا کودا جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا، یہ عیب مضر نہیں، یعنی قربانی ہو جائے گی،
اور اگر اچھلنے کودنے سے عیب پیدا ہو گیا اور وہ چھوٹ کر بھاگ گیا تو فوراً پکڑ لایا اور اس کو ذبح کر دیا، جب بھی قربانی ہو جائے گی۔ در المختار، رد المختار کے اندر یہ الدر المختار کتاب الاضحیہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 539۔ بعض جانوروں کی عادت ہوتی ہے، خاص کر بڑا جانور جو ہے نا بڑی مشکل سے قابو آتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ واقعہ ہوا تھا سمن آباد میں، وہ اونٹ کو ذبح کرنے لگے تھے نا جی، تو وہ ان سے صحیح ذبح نہیں ہو پایا، تو وہ چھڑوا کے بھاگ گیا۔ تو وہ دوڑتا بھی جا رہا تھا اور ساتھ اس کے خون بھی بہتا جا رہا تھا، اور ساتھ پھر وہ جب بے ہوشی کا اس کے اوپر ظاہری بات ہے خون گر رہا ہے، تو جب تاری ہوئی وہ گرا، اس کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی۔ اب ٹوٹے ہوئے ٹانگ والے کی جان قربانی جائز نہیں ہے جس کی ٹانگ ٹوٹی ہو، لیکن چونکہ یہ ذبح کے وقت میں کیفیت ہو رہی تھی اور وہ جانور بھاگ رہا تھا، اسی طرح بڑا جانور چھڑوا کے بھاگ جاتا ہے، ہاں جی، آدھا ذبح ہوتا ہے آدھا وہ جا رہا ہوتا ہے، تو اس طرح یہ کیفیتیں ہوتی رہتی ہیں جو ہے نا، اور چھوٹ جانا یا ان میں اسی وقت ذبح کے وقت عیب پیدا ہو جانا، پھر اسے وہ مضر نہیں ہے، وہ بالکل جائز ہے۔ اچھا جی، قربانی کا جانور مر گیا، غنی پر لازم ہے، یعنی جو صاحب نصاب ہے اس کے پاس پیسے ہیں، اس پر لازم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے، اور فقیر کے ذمہ دوسرا جانور واجب نہیں۔ ہر ایک بندے کو شوق ہوتا ہے نا جی، میں بھی قربانی کروں، میں بھی قربانی کروں، تو جو شرن فقیر ہے اس پر دوبارہ جانور لینا واجب نہیں ہے، لیکن غنی کے اوپر لازم ہے۔ اچھا، اگر قربانی کا جانور گم ہو گیا یا چوری ہو گیا، اس کی جگہ دوسرا جانور خرید لیا، اب وہ بھی مل گیا۔ یہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے کہ چوری ہوا جانور یا کوئی چیز مل جائے، یہاں پہ مسجد سے چوری ہوئی جوتی نہیں ملتی، تو یہ جانور بڑی قیمتی چیز ہے نا جی، تو اچھی بات ہے اگر جانور مل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو ایسا کر دے، ہاں جی، کہ جس کی چیز بھی ہے نا اس تک وہ پہنچا دیں۔ مسجدوں میں آ کے لوٹے بھی اٹھا کے لے جانا، ٹوٹیاں بھی اتار کے لے جانا، جوتے بھی لے جانا۔ وہ ایک نمازی بیچارہ یہاں پہ نماز پڑھ رہا تھا، اس نے آگے فون رکھا ہوا تھا اپنا، وہ سجدے میں گیا تو اس وقت فون تھا، جب سجدے سے سر اٹھایا فون ہی پیچھے سے غائب، وہ ایسے ہاتھ مار کے نا جی، کسی نے وہ ٹانگیں کھول کے سجدہ کر رہا تھا تو وہ نیچے سے فون اٹھا کے لے گیا، وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، میں نے نماز پڑھی میرا فون چوری ہو گیا۔ تو ایسے ایسے بڑے خوفناک قسم کے چور ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آنکھ سے صاف کاجل چرا لیں، یہاں وہ ایسے بلا کے چور ہیں، ہاں جی، وہ یہ تو آنکھوں سے کاجل بھی چرا کے لے جاتے ہیں، اتنے خوفناک قسم کے چور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں چوروں سے بھی محفوظ فرمائے اور ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر وہ چوری کیا ہوا مل گیا تو اب غنی کو اختیار ہے کہ دونوں میں سے جس کو چاہے قربانی کرے، اور فقیر پر واجب ہے کہ دونوں قربانیاں کرے، جو چوری ہوا وہ بھی کرے۔ تجھے کس نے کہا تھا تو اپنے آپ کے اوپر قربانی واجب کر؟ نفل نماز فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے نفل نماز، لیکن جب بندہ شروع کر لے نا اب لازم ہو جاتا ہے کہ اس کو پورا کرے، فرض ہے اس کے اوپر وہ پوری کرے، ٹھیک ہو گیا جی۔ مگر یہ در المختار کے اندر فتویٰ موجود ہے، کتاب الاضحیہ 9ویں جلد 539 نمبر سوال۔ مگر غنی نے اگر پہلے جانور کی قربانی کی تو اگرچہ اس کی قیمت دوسرے سے کم ہو کوئی حرج نہیں، اور اگر دوسرے کی قربانی کی اور اس کی قیمت پہلے سے کم ہے تو جتنی کمی ہے اتنی رقم صدقہ کرے۔ ہاں اگر پہلے کو بھی قربان کر دیا تو وہ اب تصدق ہے، واجب نہ رہا۔ دونوں قربانیاں لے لی تھیں، پہلی بھی مل گئی تھی، اس نے دونوں ہی کر دی، غنی نے دونوں ہی کر دی، اس کے ایک کی اختیار تھا اس کو وہ کرتا، تو اب اگر اس نے دونوں کر دی ہیں تو وہ ایک قربانی اس کی طرف سے صدقہ ہو جائے گی اور ایک قربانی اس کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب زندگی رہی نا تو یہ جو شرکت کرتے ہیں نا جی، اگلی انشاءاللہ مجلس میں یہ حصہ جو ڈالتے ہیں اس کے بارے میں مسائل عرض کروں گا، کیونکہ آج کل جو ہے نا جی وہ زیادہ تر افراد حصہ ہی ڈالتے ہیں، بڑا مشکل ہے۔ وہ 70-80 ہزار پیسے تو ہمیں ماڑو سا بکرا مل رہا ہے جی، 70-80 ہزار کا ماڑا سا بکرا مل رہا ہے، تو وہ کہاں پہ بندہ اتنے بکرے ڈالے؟ تو زیادہ تر لوگوں نے قربانی میں حصہ ڈال لیا۔ انشاءاللہ تعالی العزیز اگلی مجلس میں ان حصوں کے بارے میں عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔